جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سردار نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف۔ ناظرین، آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو کہ سماجی، سیاسی اور مذہبی شخصیت کے حوالے سے جانی جاتی ہیں، اور ان کا نام چند ایک سیاستدانوں میں آتا ہے جو کہ اپنی امانت داری اور دیانت داری کی وجہ سے ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں چودھری منظور حسین گجر صاحب کی۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر سب سے پہلے تو آپ کا بےحد شکریہ، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے بیزی شیڈول میں سے ہمیں وقت دیا۔ تو سر ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی سیاست کا آغاز کب سے اور کس سن سے کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جی میں سردار نیوز اور محمد عاطف کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں عام عوام سے مخاطب ہو سکوں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ میں نے سیاست میں کب سے یہ شروعات کی ہیں ساری باتیں۔ میں نے 1980 میں سائنس گریجویشن کی، تو تعلیم سے فارغ ہو کر میں اپنے زمینوں پر آ گیا ہوں، کاروبار پر آ گیا ہوں۔ تو جب معاشرے میں نے دیکھا کہ ہر طرف ظلم ہے، زیادتی ہے، تو اسکول اور کالج ٹائم میں بھی میں جماعت اسلامی سے منسلک رہا ہوں، جمعیت سے منسلک رہا ہوں۔ تو اس لیے میری کوشش تھی کہ معاشرے میں ظلم کے خلاف ڈٹا جائے، ظلم کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ مقصد پورا کیا جائے۔ وہ مقصد تو لا الہ کے لیے بنا تھا نا۔ کیا لا الہ ہم نے لاگو کر دیا ادھر؟ آج تک اسلامی قوانین کا کسی کو نہ احساس ہے، نہ کوئی پاس ہے، نہ اس کو لاگو کرنے کے لیے کسی نے بیسک کوششیں کی ہیں، کسی نے نہیں کی۔ صرف نام کا معاملہ ہے۔ مدینہ کی ریاست تو عمران بھی کہہ رہا تھا، جو حال اس نے مدینہ کی ریاست کا کیا ہے، کیا یہ مدینہ کی ریاست ہے جس میں یہ خود ڈیلیور کر رہے ہیں 13 14 15 سال کے بعد؟ 97 کا پہلا لائسنس ہے، اب 23 سال کے بعد، 14 15 کہہ رہا ہوں، 23 سال کے بعد انہوں نے شراب کے لائسنس جاری کر رہے ہیں۔ یہ ریاست مدینہ ہے، اور جو بولتے ہیں بالکل اسے پورا بھی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولوا ما لا تفعلون، کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ لیکن انہوں نے تو سوچ رکھا ہے ان حکمرانوں نے کہ جون سی بات کرنی ہے پوری نہیں کرنی۔ تو محترم بات یہ ہے کہ سیاست ایک ہوتی ہے ذاتیات پالنے کے لیے، جو عموماً پاکستان میں چل رہی ہے، اور یہی سب سے بڑی خامی اور کوتاہی ہے کہ جون سا بھی سیاسی لیڈر ہے، جون سی بھی جماعت ہے، اس ذاتی معاملات کے علاوہ اس کے پاس دوسری عوام الناس کے لیے کوئی بہترین حل نہیں ہے، کوئی بہترین سوچ نہیں ہے ان کے معاشرتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے۔ عوام تو پس چکی ہے، یہ تقریباً 73 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن آج تک وہ سفید چمڑی والے تو چلے گئے، لیکن کالی چمڑی والے آ گئے، جنہیں صرف ذاتیات کی بات ہے، ابھی تک عوام کی بات کوئی نہیں کر رہا۔ افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ یہ ملک وہ ہے جس پر بہترین 4 موسم لگتے ہیں اور بہترین پروڈکٹیو زمین ہے۔ اچھا سر یہ بتائیے کہ آپ نے جو ہے وہ جب الیکشن پچھلے جو گزر چکے ہیں جس میں یہ حکومت قائم ہوئی، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کے ساتھ آپ نے مل کے الیکشن لڑا، تو اس کے بعد اب جو ہے مولانا صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کی پالیسیوں پر چل رہے ہیں جو کہ اپوزیشن میں ہیں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا موقف ہے کہ جو ریسنٹلی کچھ بل پاس ہوئے ہیں، کیا آپ کی پارٹی اس میں ایگری تھی؟ جی میری جماعت شروع سے لے کر آج تک اس کی ساری کوششیں کہ یہ دھرتی اللہ تعالیٰ کی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، ہر جگہ پر عدل و انصاف کے معاملے ہونے چاہیے، ہر جگہ پر اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے۔ لیکن بڑے دکھ سے بات یہ ہے کہ عوام ہم پر اعتبار نہیں کرتی، ہم تو دن رات عوام کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ عوام سے پوچھیں کہ ان میں کمی کیا ہے، کوتاہی کیا ہے۔ میں نے 3 بار الحمدللہ عوام کی بلدیات میں ایگزیکٹو رہا ہوں، 3 بار۔ کوئی ایک پیسے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکا۔
इन्हें नींद नहीं आती कुर्सी छोड़कर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत गहरी नींद आती कि जब कुर्सी छोड़ी है, क्योंकि जिम्मेदारियां कम हो गई। तो उसमें उसके हर लम्हे में अपने जितना मेरा टर्नओवर था तीनों दफ़ा, हर लम्हे पर फ़ख्र है, अफसोस नहीं है। तो मैं मुतमईन हूँ, लोग मुतमईन हैं, मुझे पता है मैंने कोई करप्शन नहीं की, मैंने अवाम की खिदमत की है, सही मानस से खिदमत की है। हमने लोगों को घरों में जाकर उन्हें इबलाज किया है कि उनके घर दूसरे को भी नहीं पता चला। लोग फ़ोटो सेशन कर रहे हैं, लेकिन पाक जमात इस्लामी ने तो फ़ोटो सेशन यहाँ पे होता सर ये है कि एक आटे का थैला देना होता है और 10 लोग जो हैं वो फ़ोटो सेशन करने के लिए साथ हैं। अल्लाह वाटे को था हाथ लगा रहे हैं, वज़ीर आज़म लगा रहे हैं, इंतहाई लोगों को जलील कर रहे हैं, लोगों को इज़्ज़त से बेइज्जत कर रहे हैं लोगों को। ये कौन सी ऑब्लिगेशन है? ये पाकिस्तान ज़री मुल्क है। अगर आज यहाँ पर मेरिट ही सिर्फ कायम कर दें, यहाँ पर इंसाफ ही सिर्फ कायम हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोडक्टिव मुल्क है। लोग मेहनती हैं, लोग इंतहाई दयानतदार हैं, लेकिन लोगों को ये सही रास्ता देखने ही नहीं देते। एक कॉमन सा क्वेश्चन जो कि अवाम हर बंदे के मुंह पे आकर वज़ीर आज़म साहब जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं वो और ज़्यादा महंगी हो जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी महंगी की अपनी जगह पर है, वो वैसे ही गायब हो जाती है, वो मिलती किसी को नहीं। नोटिस जिसका चीज़ इस हुकूमत ने नोटिस लिया है, वज़ीर आज़म ने, वो चीज़ गायब हो गई है, मिली नहीं, वो अवाम ज़िच हो चुके हैं। आप देखें, आप ये हुकूमत जब आई थी, चीनी का रेट 50 रुपये किलो था, जी बिल्कुल, अब 110 रुपये में मिल रही है। हमारे से गन्ना सस्ता लेकर हमें ही चीनी जो दे रहे हैं वो डबल नहीं ट्रिपल महंगी दे रहे हैं, और फिर मिलती भी नहीं है। आप जिस का चीज़ इन्होंने आटे का नोटिस लिया है, 1400 रुपये गंदम लेकर आटा जनाब वो 28 रुपये मन मिल रहा है। अवाम किधर जाए? अवाम का कोई परेशान हाल है। तेल का नोटिस लेते हैं, डीजल का, पेट्रोल का लेते हैं, वो बिल्कुल वो गायब हो जाता है मार्केट से। ये जो रिसेंटली एक वाक़या हुआ है, एक कादियानी ने जो एक नबूवत का दावा किया, उसको एक जो खैबर पख्तूनख्वा में नौजवान लड़का गाज़ी खालिद के नाम से जिसको जाना जा रहा है, उसके जो मामलात हैं उस वाले से आपका और आपकी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? आतफ मियाँ, मेरी पार्टी का तो मकसद यही है कि अगर अदालतें इंसाफ दें, जी हमारे थाने इंसाफ दें, जी तो फिर तो किसी को कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जब फैसले ही नहीं करेंगे, तो फिर तो लोग ईमान वाले तो ये मामला करेंगे, ऐसी बातें तो होंगी। तो फिर जो कुछ होगा वो आपके सामने में अदालतों में कत्ल होंगे। अल्लाह ने कहा है कि युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। तो ये कुफ़ार तो हमेशा इसे मिटाने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का दीन है, ये कायम रहेगा। अल्लाह ताला ने इसके बाद जो आयत में कहा है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। ये दीन तो गालिब होने के लिए आया है, ये इंशाल्लाह गालिब होगा। जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन आपसे कि जो दुबई और यूएई रियासतों ने इसराइल को एक आज़ाद रियासत के तौर पे तस्लीम किया है, तो आपका यूएई और दुबई के हवाले से जो है वो क्योंकि एक मुस्लिम रियासतें हैं वो, उनके हवाले से क्या मौक़िफ़? ये इसमें जो बयान है वज़ीर आज़म का, जी उसको मैं क्या कहूँ। एक तरफ सुन रहे हैं कि त्यारे आ रहे हैं इसराइल के, जी इस हुकूमत का कहना कुछ और है, करना बिल्कुल कुछ और है। दूसरी, जहाँ तक जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है, जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है कि इसराइल गासिब है। बेशक इन्होंने मुस्लिम कंट्रीज़ के सारों के वो कब्ज़ा किया हुआ है, नजायज़ कब्ज़ा किया, जुल्म कर रहा है, ज़्यादती कर रहा है। जब तक उन्हें ये आज़ादी नहीं देगा, उनके इलाके नहीं छोड़े गए, इंशाल्लाह पाकिस्तान को तो इसे तस्लीम नहीं करना चाहिए, और हमेशा के लिए ये ज़रबकारी है अपना अल्हम्दुलिल्लाह ये लगाते रहेंगे हम पाकिस्तान वाले इंशाल्लाह। दूसरे जो कुछ भी कर रहे हैं वो प्रेशर से, अमेरिका के प्रेशर से कर रहे हैं, लेकिन मैं बतला देना चाहता हूँ जमात इस्लामी का मौक़िफ़ है, जब तक फ़लस्तीन को आज़ादी पूरी नहीं देता, उसके इलाके वापस नहीं करता, उस वक्त तक हम इसराइल को बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। सर, एक बात कि आपके बारे में जो कि बहुत मशहूर है कि आप अवामुन नास की बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, जहाँ भी खिदमत खलक का कोई काम आता है आप वहाँ पे पेश होते हैं। लोग आपको एक अमानतदार और दयानतदार शख्सियत के नाम से जानते हैं।
سر کسان بورڈ ایک ادارہ جو کہ پاکستان جماعت اسلامی سے منسلک ہے، آپ نے ان کے لیے بھی بہت سی خدمات سر انجام دی ہیں، ان کے متعلق تھوڑا سا بتائیں ہمیں ذرا۔ جماعت اسلامی سے تو منسلک پاکستان کسان بورڈ ہے، جی جی اس میں میری ذمہ داری رہی ہے، لیکن اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہ اس لیے کہ کسان ہی پاکستان کا ایسا طبقہ جو ایسا طبقہ ہے جو سب سے زیادہ محنت کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا۔ کسان کیسی محنت کر کے سردی میں گرمی میں یہ اناج اگاتا ہے، سپلائی دیتا ہے، دودھ دیتا ہے، یہ عوام کو مہیا کرتا ہے، بہترین اپنا چاول مہیا کرتا ہے، گندم مہیا کرتا ہے کھانے کے لیے، لیکن کسان کا پرسان حال کوئی نہیں۔ کسان زچ ہو چکا ہے، یہ بجلی کے بل ہیں وہ نہیں بھر سکتا، اپنے بچوں کے تعلیم کے لیے نہیں بھر سکتا۔ یہ تو حکومت کو سوچنا چاہیے، اسے ابلاج کریں۔ انشاءاللہ پاکستان زرعی ملک ہے، یہ سروائیو تب بھی کرے گا جب کسان سروائیو کرے گا۔ سر اگلے جو الیکشن آ رہے ہیں اس میں آپ کی پارٹی کے کوئی منشور ہیں جو آپ نے پلان کیا ہوا ہے، اس کو آپ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں؟ بھی ہم تو شروع سے جو کچھ کر رہے ہیں نا، دن رات ہی کی کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، جی اے مان والو اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ بے شک اللہ تعالیٰ کو مدد کی کون سی ضرورت ہے؟ جی کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو مدد کی ضرورت ہے، بالکل وہ دن رات ہم کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا ذہن صاف ہے، ہمارا دل صاف ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اسے اوبے کرتے ہوئے دوسرا ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی دھرتی ہے، یہ پہلا ملک ہے جو ہم نے اسلام پر کلمے کی بنیاد کا بنیاد اس کی رکھی، اسلام کی بنیاد پر، اور اسے ایک قائم اسلام کی بنیاد پر کیا ہے۔ صرف اس میں ہمارا ذہن صرف جماعت اسلامی کا مقصد ہے کہ اس میں پاکستان آ جائے، اس پاکستان میں اسلام آ جائے، یہاں پر اسلام نافذ کر دیا جائے، اسلام آباد میں اسلام کو نافذ کر کے ساری دنیا پر یہ نمونہ دکھایا جائے، اور پھر ساری دنیا پر اسلام کا غلبہ کرنے کی ہماری کوشش ہے اور نیت ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور پوری کرے گا۔ جی ناظرین، آپ نے چودھری منظور حسین گجر صاحب کی جو بہت اچھی باتیں، جو نصیحتیں انہوں نے کی، ایک ہمیں بھی، ایک عوام الناس کو بھی اور حکومت کو بھی اس والے سے انہوں نے بہت اچھے پیغامات دیے کہ ہمیں جو اسلام کے نام پہ ہم نے جو ملک قائم کیا تھا، اس میں ہمیں اسلام لانا چاہیے، ہمیں یہ دنیا کو دکھانا چاہیے کہ ہم نے یہ کلمے کی بنیاد پر ملک حاصل کیا تھا، اور ہمیں یہاں پہ اسلام کا نفاذ کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سردار نیوز۔ اللہ حافظ۔